بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اٹس می ملائکہ عزیر۔ میرے پیارے دوستوں، آج ہم یہ بات کریں گے کہ یہ عالم برزخ کیا ہے اور ہماری روحوں کا اس سے کیا تعلق ہے۔ جس طرح ایک بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ آگے اس کا ایک وسیع و عریض جہان منتظر ہے، جس کی وسعت کا اندازہ ماں کے رحم میں نہیں لگایا جا سکتا، اور اس بچے کے لیے بھی یہ سمجھنا ناممکن ہے۔ اسی طرح اس دنیا سے جانے کے بعد ایک وسیع و عریض جہان ہمارے انتظار میں ہے، جس کا نام عالم برزخ ہے۔ یعنی کہ جب انسان اس جہان فانی سے کوچ کر جاتا ہے تو اس کی روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ یہ جسم مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں ہی چلا جائے گا۔ سزا اور جزا کا معاملہ روح کے ساتھ ہوگا۔ جب روح اس مادی جسم کو چھوڑتی ہے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے اور روح اپنے اگلے سفر پر نکل جاتی ہے۔ زندگی اور موت کے درمیان جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس کا نام ہی برزخ ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر روحیں انسانی جسموں سے الگ ہو کر اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک ویٹنگ ایریا ہے جہاں پر ایک لمبا انتظار ہے، اس دن کا انتظار کہ جب حشر قائم کیا جائے گا۔ اگر اس دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے تو عالم برزخ میں اس کی روح کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، اور نافرمان روح کو عالم برزخ میں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، برزخ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہوں اور راستے میں کسی ایئرپورٹ پر آپ کو کچھ دیر کے لیے ٹرانزٹ کے انتظار میں بیٹھنا پڑے۔ اس دوران اگر آپ کے پاس بونس پوائنٹ ہوں گے تو آپ کو فرسٹ کلاس لگژری لاجز میں ٹھہرایا جائے گا۔ اچھے کھانوں اور مشروبات کے ساتھ دیگر سروسز بھی دی جائیں گی، لیکن کچھ مسافر ایسے ہوں گے جن کے پاس بونس پوائنٹ نہیں ہوں گے، انہیں اسی ٹرانزٹ کے دوران کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح عالم برزخ میں روحوں کو ٹھہرانے کے لیے مختلف اسٹیشنز بنائے گئے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا اسٹیشن علیین ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ یہ ایک ایسا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ جو صرف انبیاء کرام کے لیے بنایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے اسٹیشنز کو سب پرندوں کا اسٹیشن کہا جاتا ہے۔ یہ اسٹیشن شہداء کی روحوں کے لیے مختص ہے جن پر کوئی قرض نہیں ہوتا، مگر کچھ شہداء کو ان پر قرض جو ادا کرنا واجب ہو اس کی وجہ سے نہیں ملتا۔ تیسرے اسٹیشن کو جنت کے دروازوں پر موجود صحن سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اہل ایمان کی روحیں یہاں پر قیام کرتی ہیں۔ چوتھا اسٹیشن قبرستان ہے۔ 100% میں سے 1% صالحین کی روحیں اپنی اپنی قبروں میں ہی قیام کرنا پسند کرتی ہیں۔ پانچواں اسٹیشن زمین ہے۔ بے شمار قسم کی بدبخت روحیں عالم برزخ تک پہنچ ہی نہیں پاتی اور زمین پر ہی محصور ہو کر رہ جاتی ہیں۔ یہ وہ روحیں ہیں جنہیں جنت میں جانے کی سعادت نہیں ملے گی۔ استغفر اللہ۔ چھٹا اسٹیشن ایک دیگچے کی مانند ہے۔ یہ ایک انتہائی تنگ جگہ ہے۔ یہ اسٹیشن زناکاروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ ساتواں اسٹیشن خون کی ندیاں ہیں۔ انتہائی بدکار اور شریر روحیں خون کی ندیوں میں رہیں گی اور ان پر پتھر برس رہے ہوں گے۔ آٹھواں اسٹیشن سجیین ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ یہ عالم برزخ کا انتہائی نچلا اسٹیشن ہے۔ کافروں کی روحیں اس اسٹیشن پر رہ جاتی ہیں۔ جتنا اونچا اسٹیشن ہوگا اتنی ہی رحمت خداوندی اس روح پر نازل کریں گے۔ جو روحیں عالم عروا میں اکٹھی تھیں اور ایک ساتھ رہتی تھیں، انہیں اس دنیا کے مقام میں بھی قریب ترین اتارا جاتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچانیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں، اور یہی وجہ ہے کہ عالم برزخ میں بھی روحیں اپنے قریب ترین یعنی اپنے آباء و اجداد کے پاس پہنچتی ہیں اور ان سے ملاقات کرتی ہیں۔ انسان کی حقیقی جیت یہ ہے کہ وہ عالم برزخ میں بلند مقام پر فائز ہو جائے
اور انسان کی اصل ہار یہی ہے کہ وہ ایسے موقع کو کھو بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں اور آپ معرفت الہی کے لیے کوشاں رہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے، آمین۔ اٹس می ملائکہ عزیر، پلیز سبسکرائب۔